مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ احزاب آخری کی چند آیتیں ہیں، آیت 63 سے 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے اس کی خبر ہے اللہ ہی کے پاس، اور آپ کیا جانیں شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو، قیامت آنے والی ہی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پھٹکار دیا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی آگ۔ پھٹکار دیا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی ہوئی آگ۔ رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، نہ پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا، اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا، سادتنا اپنے سرداروں کا کہا مانا اور اپنے بڑوں کا کہا مانا، پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو راہ سے، اضلونا السبیلا ہمیں بہکا دیا راستے سے۔ ربنا آتہم اے رب ان کو دے دوگنا عذاب اور پھٹکار، ان کو بڑی پھٹکار دے ان کو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تو بہت ہے، تیاری نہیں کرتے ہیں۔ فرما دیجئے قیامت کا علم نبی کو بھی نہیں ہے، قرآن ہے، پھر عالم الغیب کیسے ہوئے اللہ کے نبی عالم الغیب؟ قل انما علمها عند ربی، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اس کا علم نبی کے پاس نہیں ہے۔ جب کوئی ایک علم نہ ہو تو وہ عالم الغیب کیسے ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ صرف ایک ہے، کون؟ ہاں کچھ علم غیب نبیوں کو دیتے ہیں، آپ کو بھی دیا گیا، بہت سارا علم دیا گیا، اتنا مانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھٹکارا ہے، لعنت بھیجی ہے کافروں پر، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کوئی معین و مددگار حمایتی ان کا نہیں ہوگا۔ جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہاں کیا عذر ہوگا، پھر بہکے کیسے کہ ہم کو سرداروں نے، ہم نے ان کا کہا مانا، سرداروں نے ہم کو کیا کر دیا، ہمارے بڑوں نے، بہت برا لفظ ہے یہ بڑے، ہمارے بڑوں نے فرمایا بڑوں، وَكُبَرَاءَنَا، ہاں ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا۔ کس کا؟ اندھی تقلید نہیں چلتی، یہی بڑوں کا ماننا، بڑوں کی ماننا اندھا دھند، یہ کیا سبب بن رہا ہے؟ پھر انہوں نے ہم کو چکا دیا راہ سے، تو پھر ان کو ڈبل سزا دے اے اللہ، اور پھٹکار ہو ان پر۔ تو اللہ فرمائیں گے دوسری جگہ ہے کہ اللہ کو کس کو کتنی سزا دینا ہے سب معلوم۔ تو آ گئے ہم بھی رہنماؤں کی چالوں میں،
تو یہاں ہے کہ ہم نے اپنے اپنے بڑوں کا سرداروں کا مانا، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ آ گئے ہم بھی رہنماؤں کی چالوں میں، خوف تھا اندھیروں کا لٹ گئے اجالوں میں۔ خوف تھا اندھیروں کا، بڑا سمجھ کے، دین کا ذمہ دار سمجھ کے، ہاں اکابر سمجھ کے پیچھے چلے، وہ بھی گئے اور یہ بھی گئے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے چلنا، ہر بڑے کے عمل کو، قول کو قرآن پر پیش کرنا، حدیث پر پیش کرنا، اگر صحیح ہے تو لے لینا اور نہیں تو چھوڑ دینا۔ میں نہیں کہتا، سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہم نے جو صحیح سمجھا پیش کیا، پھر بھی اگر کسی کو ہماری بات حدیث اور قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو میری بات کو دیوار پر پھینک کر مار دینا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہی کہہ سکتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، بڑے نہیں۔ یہ بڑے بڑے کے رٹ تو کافر مشرکوں نے لگائی تھی۔ اچھا تو پھر ان بتوں کی پوجا ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے وہ غلط تھا؟ یہ تو ان کا جواب ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے نہیں چلے گا، ہمارے ہاں قرآن اور حدیث۔ اس لیے جو شخص اپنے باپ دادا کی کاپیاں پڑھ پڑھ کے اس پر پیش کرتا ہے دین کو، اس میں سے نکال کے اصول دیتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ جو اپنے باپ دادا کو، ان کے عمل کو، ان کے قول کو، ان کے ملفوظات کو، ان کے بیانات کو قرآن پر پیش کرتا ہے، حدیث پر پیش کرتا ہے، صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے تو غلط، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، وہ رہبر بنانے کے قابل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سابق آیات میں اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا آخرت میں لعنت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آگے کی آیتوں میں ہے ایمان والو تم مت ہو ان جیسے جنہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو پھر بے عیب دکھلایا ان کو اللہ نے ان کے کہنے سے، اور تھے وہ اللہ کے ہاں آبرو والے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے اللہ کے ہاں؟ وجیہا، آبرو والے تھے۔ ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو سیدھی بات۔ بہت بڑی پتے کی بات ہے یہ، قولوا قولا سدیدا۔ کیسی بات کہو؟ سیدھی بات کہو کہ سنوار دے۔ اس کے بدلے میں کیا کریں گے اللہ؟ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام، اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا تو وہ اس نے پائی بہت بڑی کامیابی۔ تو کیا دعوت دی اللہ نے اس میں کہ کیسے کرو؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، عیب لگایا گیا، اللہ نے وہ صاف کر کے دکھلا دیا۔ دوسرے فرمایا بات ہمیشہ سیدھی کرو، گھما پھرا کے نہیں، بات کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام بھی بنا دے گا، تم کو بخش دے گا سارے گناہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو پہلی آیت میں مسلمانوں کو اللہ رسول کی مخالفت سے بچنے کے لیے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے عیب لگایا، اللہ نے اس کو دھو دیا، بے عیب بتلا دیا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ وہ ننگے نہاتے تھے۔ آج بھی یہود و نصارہ زیادہ قوم ان کی یہی ہے، یہ بیچ پر وہ بیچ پر، سمجھ میں آیا؟ ننگے نہانا، ننگے گھومنا، تو وہیں سے چلا ہوا ہے کہ ننگے نہاتے تھے۔ ان ننگوں میں ایک پہنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ دور جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ کچھ کپڑے پہن کے نہاتے تھے۔ تو اب کسی طرح ننگا کرنا ہے، ننگوں کے حمام میں پہنا ہوا جائے تو اس کے بھی کپڑے نوچ کے پھینک دیے جاتے ہیں کہ تو بھی ہمارے جیسا ہو جا۔ کیسے ہو جا؟ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کی بات نہ مانتے تو کہتے اصل میں کیا ہے، ان کو مختلف بیماریاں ہیں، برس کی بیماری ہے، جزام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے، سفیدے کی بیماری ہے، اور بھی بہت سارے الزامات لگاتے ہوں گے۔ تو اللہ نے اس کا بندوبست کیا۔ اللہ کی حکمت اللہ جانے، اس کے سوا دوسرا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے اور کپڑے اپنے رکھے تھے کس پر؟ پتھر پر، اور پتھر بھاگا کپڑے لے کر، پتھر بھاگا کپڑے لے کر، تو یہ چلاتے ہوئے چلے ثوبی حجر۔ اب یہ عربی میں بول رہا ہوں اور تفسیروں میں لکھا ہے، لیکن ان کی زبان عبرانی تھی، ان کی زبان سریانی تھی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، تو اس کا ترجمہ کیا گیا ثوبی، میرے کپڑے، میرے کپڑے، حجر اے پتھر میرے کپڑے، وہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کپڑے انہوں نے لے لیے، ایک جگہ جا کر رک گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ میں کوئی عیب
نہیں ہے، یہ بندوبست اللہ نے کیا۔ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا وہاں جا کے پتھر روکا اور پھر انہوں نے دیکھا سر سے پاؤں تک، تو بہترین صحیح سالم ایک مرد ہے، خوبصورت نوجوان، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات انہوں ایوب سے ظاہر کر دی۔ پھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھا کر پھر پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کیا۔ خدا کی قسم اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کے 3 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کی طرح مت بنو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ قصہ بیان کیا، یعنی حضور کو بھی مت ستاؤ۔ اور وہ بڑے عزت دار تھے، وجیح تھے، آبرو والے تھے اللہ کے یہاں، اتنی آبرو تھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبوت اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے، کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ لیکن موسیٰ کی سفارش چلی کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو کہا انہوں نے کہ ہارون اخی اشدد بہ ازری، یہ ہارون میرے بھائی ہے، ان کے ذریعے مضبوط کر میرے ڈنڈ اور بازو، اشدد بہ ازری۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بڑے بھائی کو کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا۔ معمولی بات نہیں ہے، اتنی چلتی تھی۔ اللہ کی عادت ہے کہ نبیوں کو جسمانی عیب سے پاک رکھتا ہے، کوئی اندھا نہیں، کوئی بہرا نہیں، کوئی لنگڑا نہیں، کوئی لولا نہیں، کسی کو برس کی بیماری نہیں، سفیدی کی بیماری نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ ہر عیب سے پاک رکھتا ہے، جسمانی روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور اونچے خاندان میں پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آج تک کسی بھی نبی کا، پیغمبر کا نابینا ہونا کہ اندھے تھے، بہرا ہونا، گونگا ہونا یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کو معذور پیدا کیا ہو۔ ایوب علیہ السلام تھے تو وہ معذور نہیں تھے، باقاعدہ امتحان کے لیے صبر ایوب بتانے کے لیے بیماری ڈالی پھر لے لی، لیکن معذور پیدا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یاد رکھو یہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بات سیدھی کہو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، ایسی بات جس میں غلطی بھی نہ ہو، یعنی اپنی زبان کو درست کرو، سٹیا پٹیا مریا گیا، ایسا کریا ویسا کریا، یہ نہیں۔ ہاں، ہمارے ایک قاری صاحب ہے کوکر میں، بڑے نفیس، وہ کہتے ہیں میرے پاس تمہارے یہ گھاٹ کے اوپر کیا، تم گھاٹی لوگ، یہ گھاٹ کے اوپر کیا ہے کچھ نہیں۔ تو میں اندر استنجا خانے میں تھا، حمام میں وضو بزو کر رہا تھا، تو وہ بیٹھے تھے باہر، بار بار وہ ٹھک 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 کر رہا تھا، یہ پچھم مہاراشٹر، ٹھک ٹھک۔ تو ایک بولتا دوسرے، اے سارکن اس کا ٹھک ٹھک کرو نکو، اندر اچیں گے تو باہر آئیں گے، سارکن اس کا ٹھک ٹھک کرو نکو، اندر اچیں گے۔ تو انہوں نے وہ سن لیا، وہ اس کو گلابی اردو بولتے ہیں، اور ایک تقریر ضرور رکھتے ہیں سالانہ جلسے کہ دیکھو یہ گھاٹی لوگ کیسی بات کرتے ہیں۔ تو ایک تو زبان اچھی ہونا اپنی، سمجھ میں آیا، اور دوسری بات پھر جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، سچی سچی بات ہو، گھما پھرا کے بات نہ ہو، سمجھ میں آیا۔ زبان کی اصلاح باقی سب اعضاء اعمال کی اصلاح میں مؤثر ذریعہ ہے، تمہارے ظاہر کو بھی بنا دے گا اللہ اور باطن کو بھی بنا دے گا۔ اللہ کا وعدہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بخش دے گا تمہاری زبان اگر صحیح رہی، اور تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کس چیز کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے؟ زبان کی درستگی میں، قائم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال اچھا آ جائے، کپڑے اچھے آ جائے تو کیا ہو جائے گا، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ زبان درست کرو تو باقی کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں کہ ہم سب درست کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قولوا قولا سدیدا، سیدھی ستھری بات کہو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ زبان و کلام کی درستی دین دنیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، یعنی کبھی جھوٹ نہ بولے، سوچ سمجھ کر کلام کرے، جو خطا و لغزش سے پاک ہو، کسی کو فریب نہ دے، دل خراش، دل کو چیرنے والی بات نہ کرے،
اس کے اعمال آخرت بھی درست ہو جائیں گے اور دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ آگے کی آیت ہے انا عرضنا الامانۃ، ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، فابینا، پھر کسی نے قبول نہ کیا اس کو اٹھائیں، اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس ناداں۔ ظلومن جہولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسان کیا ہے؟ بڑا بے ترس ناداں۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ یہاں صورت ہو گئی پوری۔ تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے اپنی امانت کس کو دکھلائی؟ آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا، نہ آسمان نہ زمین نہ پہاڑ۔ جزاکم اللہ۔ فابین، سب نے انکار کیا، یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کس نے اٹھایا؟ واشفقن منہا، اور ڈر گئے امانت کے اٹھانے سے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو کیا کر دیا؟ بولو، اٹھا لیا۔ کیوں؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہے بڑا بے ترس ناداں۔ کیا ہے یہ؟ بڑا بے ترس ناداں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین مردوں کو، عورتوں کو، مشرکین مردوں اور عورتوں کو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں کہ امانت کیا تھی۔ اور بڑا بے ترس ناداں کون ہے؟ کیا نبی بھی ہے یا چند مخصوص لوگ ہیں؟ امانت سے کیا مراد ہے کہ ہم نے امانت پیش کی؟ بعض ائمہ نے کہا صحابہ تابعین میں سے کہ فرائض شرعیہ، حفاظت عفت یعنی اپنی پاک دامنی بچانا، امانت اموال، مالوں کی امانت، غسل جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یہ ہے امانت، یہ پیش کیا اللہ نے۔ لیکن جمہور مفسرین نے کہا امانت بولے تو دین کے تمام وظائف اور اعمال۔ امانت کیا ہے؟ دین کے تمام وظائف، ذمہ داریاں اور اعمال کو امانت بولتے۔ یہ امانت پیش کی اللہ نے پہاڑوں، آسمان، زمین پر، اور انہوں نے انکار کیا۔ تفسیر مظہری میں کیا ہے؟ شریعت کی تمام تکلیفات، امر و نہی کا مجموعہ امانت ہے۔ کیا کہا تفسیر مظہری میں؟ شریعت کی تمام تکلیفات جس کا مکلف بنا گیا، یہ کرو، یہ مت کرو وغیرہ، تکلیفات، امر و نہی کا مجموعہ امانت ہے۔ یہ امانت پیش کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ کا مکلف و مامور ہونا ہے، جن میں پورا اترنے پر جنت کی دائمی نعمتیں، خلاف ورزی پر جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو سنو بہت غور سے، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں۔ وہ کیا چار چیزیں ہیں جو مل جائے تو پھر دنیا میں کچھ نہ ملے تب بھی چلے گا؟ وہ چار چیزیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، امانت کی بات کی سچائی، سچ بولنا، حسن خلق، اچھے اخلاق، لقمہ حلال، حلال لقمہ۔ چار چیزیں کون کون سی بھی؟ بولو۔ امانت کی حفاظت میرے اندر آ گئی، اور سچی بات بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اچھے اخلاق ہے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہے، اور حلال روزی کھانے کی فکر کرتا ہوں۔ یہ چار چیزیں جس کو مل گئی اتنی اچھی ہے، پھر دنیا کی کوئی نعمت فوت ہو جائے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، ہوائی جہاز، کمپنیاں، وزارتیں، عہدے، صدارت، سب کچھ بھی نہ ملے تب بھی تم گھاٹے میں نہیں بلکہ نفع میں۔ تو اپنے یہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ ہم اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کیا؟ ایک تو ہمیشہ امانت دار رہو،
امانت دو قسم کی ہے، مال کی امانت بھی اور کسی کا راز تمہارے پاس ہے تو وہ راز بھی راز رکھو، کسی کو بولو نا. تو ایک تو امانت کی حفاظت، پھر سچ بات بولو چاہے جو ہو جائے، سچائی میں نجات ہے. حسن خلق، اچھے اخلاق، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، اور حلال روزی کمانے کی کوشش کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ ہے کہ اس بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ حملہ الانسان. کس نے اٹھایا اس بوجھ کو؟ انسان نے اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا جب سب نے انکار کیا، اور فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے، تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے مع اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے؟ یہ امانت ہے اور جو اس کے ساتھ ہے آپ اٹھائیں گے؟ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت کا اٹھانا اس میں تم پورے اترے یعنی اطاعت مکمل کی تو آپ کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی. یہ ہے بدلہ. اللہ کا قرب ملے گا، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے، اور جنت کی دائمی ہمیشہ کی نعمت تم کو ملے گی. یہ جب سنا آدم علیہ السلام نے، اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا بھی ملے گی. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کو اٹھا لیا. اللہ ملے گا، کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، ہمیشہ کی نعمتیں. سزا تو وہ دیکھا جائے گا، لیکن یہ اس محبت میں اٹھا لیا. یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر، اب دیکھو یہاں تک کہ امانت اٹھایا، اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے. ابھی امانت اٹھا لی آدم علیہ السلام، اور کتنا ٹائم گیا؟ ظہر سے عصر تک جتنا ہوتا ہے اتنا وقت بھی نہیں گیا تھا کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا اور جنت سے نکالے گئے. کتنے جلدی بہکایا شیطان، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر، بس اتنے میں بہکایا. لیکن یہ سب کہانی اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ ہاں، اللہ کو یہ کرنا ہی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکلوایا تاکہ اتمام حجت کرے، جنتیوں ایمان والوں کو ان کے اختیار پر جنت دے، اور جو اپنے اختیار سے بے ایمانی کو، کفر و شرک کو اپنائے ان کو جہنم دے. اور اللہ انصاف کا بادشاہ ہے، انصاف کا عمل بھی پورا ہو جائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ عرض امانت کا واقعہ کس زمانے میں ہوا؟ یہ امانت اللہ نے کب پیش کی تھی؟ آسمان زمین وغیرہ پر تخلیق آدم سے پہلے ہوا تھا. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے آسمان و زمین پر بھی یہ امانت پیش کی جا چکی ہے جس کی ان کو طاقت نہ تھی، اس لیے عذر کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد الست سے پہلے کا ہے. عہد الست ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمام روحوں کو جمع کر کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اس سے پہلے کا ہے. خلافت عرضی کے لیے بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ضروری تھی. اب اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. پہلا پارہ، میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا کے اندر، فرشتوں میں سے کسی کو نہیں بنایا. تو کہتے ہیں یہ بار امانت اٹھانا ضروری تھا، تب اللہ خلیفہ بناتے، اس لیے آدم نے اٹھا لیا بار امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا، آمادہ ہو گئے. حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا. اب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ساتھ میں انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ناترس، بے ترس. ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اور جہول سے مراد، جہولا سے مراد انجام سے نا واقف، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، انجام سے نا واقف. ظلومن جہولا کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ پر
ظلم کرنے والا اور انجام سے ناواقف کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے یہ کام کر دیا اور اٹھا لیا۔ اب یہ کس کی مذمت ہے، برائی کس کی ہے؟ یہ کہ انجام سے بے خبر ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ مطلق انسان کی برائی ہے۔ کیا ہے بولو؟ اب انسانوں میں انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، آدم بھی آئے، صحابے بھی آئے، ولی بھی آئے، تو کیا وہ بھی برے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نادان نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اتنا بڑا بار اٹھا لیا جو اس کی طاقت سے باہر تھا، مگر قرآنی تصریحات کے مطابق واقعہ ایسا نہیں، کیونکہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو یا پوری نوع انسانی، ان میں آدم تو نبی معصوم ہیں، انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہیں۔ انہوں نے جو بار اٹھایا تھا اس کا حق بھی یقینی طور سے ادا کر دیا، اسی کے نتیجے میں ان کو خلیفۃ اللہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا، ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، آخرت میں ان کا مقام فرشتوں سے بلند و بالا ہے۔ اور اگر نوع انسانی ہی مراد ہے کہ پورے انسان جاہل ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، تو اس سے پوری نوع میں لاکھوں تو انبیاء ہیں، کروڑوں صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس امانت الہیہ کے اہل اور مستحق تھے۔ انہیں حق امانت کو ادا کرنے والوں کی بنا پر قرآن نے نوع انسانی کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ بار امانت اٹھانے پر اشرف المخلوقات بھی کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت دار بنایا ہے آدم کی اولاد کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ نہ آدم علیہ السلام برائی کے قابل ہے، نہ پوری نوع انسانی برائی کے قابل ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے فرمایا یہ جملہ مذمت کے لیے نہیں، انہو کان ظلوما جہولا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور عاقبت سے نادان ہے۔ یہ مذمت برائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اکثر افراد نوع کے اعتبار سے بیان واقعہ کے طور پر ارشاد ہو۔ انسانوں میں سے اکثر افراد انجام کو نہیں جانتے، بس اتنا اس میں بتایا گیا ہے، کسی کی برائی نہیں ہے۔ اور نبی اور رسول پر تو یہ جملہ فٹ ہی نہیں آتا، اولیاء اللہ بزرگوں پر، آدم علیہ السلام پر یہ جملہ فٹ ہی نہیں آتا۔ تو کیا مراد ہے بولو؟ اکثر، ارے بولو نا، اکثر انسانوں میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ انجام سے غافل ہے اور ظلومن جہولا ہے، نہ انبیاء، نہ رسول، نہ تمام انسان۔ بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ آیت میں ظلم و جہول خاص ان افراد انسانی کو کہا گیا جو احکام شرعیہ کی اطاعت میں پورے نہ اترتے ہوں اور انہوں نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی امت کے کفار، منافقین، فاسق و فاجر اور گناہ گار مسلمان۔ یہ ہے جواب۔ کون ہے ظلومن جہولا؟ کفار، منافقین اور فساق و فجار، بہت گناہ گار مسلمان۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے جواب۔ اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں، منافق اور مشرک مردوں عورتوں کو رحمت مغفرت کرے، مومنوں کو لیعذب اللہ میں حرف لام بیان علت و غرض کے لیے نہیں، بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے لام عاقبت ہے، انجام کا، یعنی جو کسی چیز کا انجام بیان کرے۔ جیسے ایک عربی شعر ہے، عربی میں شعر سنو، لدو للموت وبنو للخراب۔ کیا مطلب ہوا؟ پیدا ہو موت کے لیے، تعمیر کرو ویران ہونے کے لیے۔ لدو ولد یلد سے، ولد یلد تلد، تلد سے لد، لدا لدو، لدو پیدا ہو تم لوگ، للموت مرنے کے لیے پیدا ہو، پیدا ہوں گے تو مرے گی نا، لدو للموت۔ اور بنا یبنی سے ابنی، ابنایا اور ابنو، وبنو اور بناؤ تعمیر کرو، للخراب ویران ہونے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ بناؤ گے تو ویران ہوگا نا۔ کل کے جو محلات تھے بنے ہوئے تھے، آج کیا ہو گئے؟ سب کھنڈر ہو گئے، سب کے سب۔ یعنی پیدا ہو موت کے لیے اور تعمیر کرو ویران ہونے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔
اس جملے کا تعلق حمل انسان سے، یعنی انسان کے بار امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے، کفار و منافقین وغیرہ جو اطاعت الہیہ سے سرکش ہو کر امانت کے ضائع ہونے والے ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے مومنین و مومنات جو اطاعت احکام شرعیہ کے ذریعے حق امانت ادا کر چکے، ان کے ساتھ رحمت مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ اس آخری جملے میں بھی ظلم و جہول کے الفاظ کی اس تفسیر کی تائید ہوئی جو اکثر ائمہ نے اوپر نقل کی ہے کہ یہ تمام نوع انسانی کے لیے نہیں، بعض لوگوں کے لیے ہے۔ تمت سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب پوری ہوئی، الحمدللہ۔